الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. یہ سورہ بقرہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 تا 18 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا تلاوت اور ترجمہ پہلے بھی ہو چکا تھا اور ایک آیت کریمہ کی کچھ تفسیر بھی ہو چکی تھی. تو یاد دہانی کے لیے دوبارہ ترجمے کو سماعت فرمائیں. مزین کیا گیا ہے لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو، یعنی عورتوں کی خواہش اور بیٹوں کی خواہش اور مال کی خواہش جو بہت زیادہ ہو، سونے سے اور چاندی سے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے اور مال مویشی سے اور کھیتی سے، یہ دنیا کی زندگانی کا نفع ہے اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر کی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، جوڑے ہیں پاکیزہ، اور اللہ کی طرف سے رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو چکے، سو تو ہمیں بخش دیجئے ہمارے گناہ اور بچا ہمیں جہنم کے عذاب سے. وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں
اور سچ بولنے والے ہیں اور اطاعت کرنے والے ہیں اور مال خرچ کرنے والے ہیں اور صبح کے وقت مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی اور علم والوں نے گواہی دی، انصاف پر قائم رہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی یعنی اللہ، العزیز وہ غالب، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان آیات کریمہ کے متعلق بات چل رہی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے جب پچھلی آیات کریمہ رکوع کے شروع سے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم کا نزول کیا، تو ان کے سبب نزول یہ تھا کہ اہل یہود کو اپنی افرادی قوت، مالی قوت، علمی قوت پر اتنا غرور اور گھمنڈ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور اپنے حق پر ہونے کی دلیل بتلائی۔ کیا دلیل بتلائی؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مال کیوں دیتے؟ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو افرادی قوت ہمارے پاس اتنی زیادہ کیوں ہوتی؟ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہم لوگوں کے پاس اتنا علم کیوں ہوتا؟ تو ہم حق پر ہیں، یہ ہماری دلیل ہے مالی قوت کے ہونے کی، افرادی قوت کے ہونے کی، علمی قوت فراوانی کے ہونے کی، یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ مال کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا اور علمی صلاحیتوں کا زیادہ مل جانا یہ ہر انسان کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوا کرتے۔ مال تو اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبروں کو بھی عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صنعت کاری کا فن، ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی کہ تلواریں بناتے، زرہ بناتے، حالانکہ وہ خلیفۃ اللہ الارض بھی تھے، زمین پر اللہ کے خلیفے بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ کبھی بھی انہوں نے زندگی میں پبلک کا پیسہ یا جو ہے عوام، پبلک اور عوام کا پیسہ کبھی بھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ جو اس چیز کا اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اس کا کیا جو اس کے ہاتھوں کی کمائی تھی، اپنے ہاتھوں کی جو کمائی تھی، جو اللہ نے انہیں فن عطا فرمایا تھا، اس فن کے نتیجے میں جو اللہ نے انہیں رزق دیا اسی کو ہمیشہ استعمال کرتے رہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ جب ہم حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کو میرے رب نے 3000 اونٹ عطا فرمائے، 500 جوڑی بیلوں کی عطا فرمائی، یعنی 1000 جن کی تعداد بنتی ہے نر اور مادہ کی، اور اللہ جل جلالہ نے وسیع رقبہ انہیں عطا فرمایا، اور جہاں سے جو ہے غلہ اناج جانوروں کے لیے لیا جاتا تھا، اور اللہ جل جلالہ نے وسیع ان کے لیے ایسی جگہ عطا فرمائی کہ جہاں پر وفد کے وفد آتے اور آ کر آپ سے ملاقات کرتے، دین کے مسائل سیکھتے اور دین کی باتیں سنتے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان کی مہمان نوازی کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی، حالانکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ جل جلالہ نے زمین اور آسمان کے ہواؤں کی بادشاہت عطا فرما دی۔ زمینی مخلوقات پر بادشاہت ہے، ہوا پر بادشاہت ہے، جنات پر بادشاہت ہے، سمندری مخلوقات پر بادشاہت ہے، کیڑے مکوڑوں پر بادشاہت ہے، اور جو ہے اللہ جل جلالہ نے ہر چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ لیکن کبھی بھی اس اتنی سونے اور چاندی کے جو ڈھیر لگے ہوئے، ان سب کے باوجود کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہ کی، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو پیغمبر تھے، تو جو پیغمبر ہوتا ہے، جو
نیک ہوتا ہے اللہ رب العزت کبھی اس سے معصیت نہیں کرواتے. جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے، کبھی اس سے معصیت نہیں کرواتے. تو یہ لوگ جو ہے اسی دولت پر، مالی قوت پر، افرادی قوت پر غرور میں آ کر کہنے لگے ہم تو حق پر ہیں. حالانکہ دولت اور قوت تو ان پیغمبروں کے پاس بھی تھی، اللہ کے پیغمبروں کے پاس بھی تھی، لیکن انہوں نے ان یہودیوں کی طرح زندگی نہیں گزاری. انہوں نے تو اپنے رب کی اتباع میں زندگی گزاری، اپنے رب کے حکموں کے مطابق، تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا کہ انسان جو دنیا کے اندر رہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کے اندر خواہشات کو مزین کر دیا. خواہشات کو ان کے دلوں کے اندر، ان کے قلوب کے اندر، ان کے نفوس کے اندر میرے رب نے جو ہے مزین کر دیا. مزین کس چیز کی خواہش؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت کی کہ دنیا کے اندر لوگوں کے اندر خواہشات ہیں. کس چیز کی خواہش؟ من النساء، عورتوں کی خواہش، والبنین، بیٹوں کی خواہش. ہر مرد کے دل میں عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جو ہے کسی اچھی حسین و جمیل عورت سے نکاح ہو جائے، اور ہر انسان کا دل جو ہے عورت کی طرف مائل ہوتا ہے. جو انسان مرد کے دل میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی خواہش رکھ دی، دل لگی کی، محبت کی خواہش اس کے دل کا اندر کر دی، اور اسے بتلا دیا کہ جائز طریقہ کیا ہے، ناجائز طریقہ کیا ہے. والبنین، اور بیٹوں کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی. ہر زمانے سے یہ خواہش چلی آئی کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، مجھے میرے بیٹے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو بیٹا دے دے، کسی کو بیٹیاں دے دے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دے، کسی کو بیٹیاں بیٹے دے، کسی کو نہ بیٹے دے نہ کسی کو بیٹیاں دے، یا کسی کو بیٹے بھی دے دے، کسی کو بیٹیاں بھی دے دے. یہ میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جسے جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں بیٹوں کی خواہش مزین کر دے. والقناطیر، قناطیر قنطار کی جمع ہے. قنطار کہتے ہیں المال الکثیر، بہت ہی زیادہ مال کو، اسے کہتے ہیں قنطار. تو مال جو بہت زیادہ ہو. قناطیر مقنطرہ، مقنطرہ کہتے ہیں ڈھیر لگا ہوا، ڈھیر لگا ہوا. تو ڈھیر لگا ہوا، اتنا مال جو ڈھیر کی صورت میں ہو. پہلے زمانے کے اندر سونے چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے، بینک بیلنس تو تھا نہیں، تو لوگ جو ہے اپنے سونے چاندی کے سکوں سے خرید و فروخت کیا کرتے تھے، تجارتیں کیا کرتے تھے. تو سونے چاندی کے سکوں کی صورت میں جتنے منافع ہوتے، جتنا مال و متاع انہیں ملتا، وہ سب کا سب اپنے گھر کے برتنوں میں رکھتے، بوریوں میں رکھتے، زمین میں دباتے، اور وہ ڈھیر کا ڈھیر لگ جاتا. تو اس زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آج بینک بھرے ہوئے، لیکن وہ نظر نہیں آتے. بینک سے جتنی ضرورت پڑتی ہے نکال لیتے ہیں. اس زمانے میں تو بینک نہیں تھے. تو اس زمانے کے اندر بینکوں میں پیسہ ہوتا ہے کروڑوں اربوں خربوں کی صورت میں. لوگوں کو اللہ نے جن کو دولتیں دی ہیں ان کے بینک جو ہے ان دولتوں سے بھرے ہوئے. اگر بینک نہ ہوتے وہ گھر کے اندر رکھتے تو ان کے گھر بھر جاتے. اتنے ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس جو ہے دولت کے خزانے بھرے ہوئے. لیکن جو یہ دولت ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے انسان کو اس کی محبت نے اندھا کر دیا اور اپنے رب کے حکم کو بھول گیا. تو اللہ اور دولت بہت ایسے بھی رکھنے والے تھے جیسے کہ ذکر کیا پیغمبروں کے پاس بھی تھی، لیکن کبھی وہ اپنے رب کے حکموں کو انہوں نے نہیں توڑا، اپنے رب کے احکامات سے کبھی غافل نہ ہوئے، آخرت کی زندگی سے کبھی غافل نہ ہوئے. تو یہ والقناطیر المقنطرہ، مال جو بہت زیادہ ہو، ڈھیر لگا ہوا ہو. اور وہ کیا مال ہے؟ من الذهب، سونے سے، والفضہ، چاندی سے، والخیل المصومہ، اور نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے. اس زمانے کے اندر آج تو ہوائی جہاز ہیں اور جو جنگی طیارے ہیں، بحری بیڑے ہیں، توپ ہیں، کلاشنکوف ہیں، گنے ہیں. آج تو لڑائی جنگوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. پہلے زمانے کے اندر گھوڑے جنگوں میں گھوڑے کا استعمال ہوا کرتا تھا، اور خوبصورت کوئی نسلی گھوڑا ہو تو وہ ایک اس کو بڑی خوش دلی کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں وہ مرغوب ہوا کرتا تھا. تو خود نسلی اصیل گھوڑا اور خوبصورت ہو، اعضاء کے اعتبار سے مکمل ہو، سالم ہو. والخیل المصومہ، تو گھوڑے جو نشان لگائے ہوئے ہیں. والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اللہ رب العزت نے سورۃ النازعات کی ابتدا میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں. تو گھوڑے جو ہے عربوں کا ہم بڑے ہی مرغوب ہوا کرتے تھے. تو گھوڑوں کے ذریعے سے جنگیں کی جاتی تھی، لڑائیاں ہوا کرتی تھی. تو یہ
گھوڑا والخیل المسومہ، جن کا اصلی نسل گھوڑے ہوں، صحیح سالم ہوں، خوبصورت ہوں، تو انہیں وہ بڑے فخر سے رکھا کرتے تھے، ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کر جایا کرتی تھی۔ تو والخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، مسومہ جو نشان لگایا ہوا ہو، مسوہ کا معنی ایک یہ ہے جو صحیح خوبصورت ہو اور صحیح سالم ہو، مکمل ہو، تو ایسے گھوڑے، والانعام، اور مال مویشیوں کی محبت۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 7ویں پارے میں سورۃ الانعام کا جو ہے ذکر، سورۃ الانعام جو ہے مکمل صورت موجود ہے میرے رب کے کلام میں، 8ویں پارے میں اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر مال مویشیوں کا تذکرہ ہے، گائے بھینس کا تذکرہ ہے، بکری بکروں کا تذکرہ ہے، اونٹ کا تذکرہ ہے، تو اس میں جانوروں کا تذکرہ ہے۔ تو مال مویشی کی محبت لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی، لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی۔ والحرث، اور کھیتی کی محبت۔ آج صنعت کاریاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ملز ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر صنعت کاریاں نہیں تھی۔ جس کے پاس زیادہ رقبہ ہوتا، زیادہ زمینیں ہوتی، کھیتی کے جو ہے پھلوں کے باغات ہوتے، وہ لوگ جو ہے فخر محسوس کرتے، ان کے دلوں میں اس چیز کی محبت میرے رب نے مزین کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے عورتوں کی محبت ہو، بیٹوں کی محبت ہو، مال کثیر کی محبت ہو، سونے کی محبت ہو، چاندی کی محبت ہو، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت ہو، مال مویشی کی محبت ہو، یا کھیتی کی محبت ہو، میرے رب نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری دنیا کی زندگانی کا نفع ہے، یہ دنیا کے اندر ہے، یہ ساری محبتیں تمہارے لیے دنیا کے اندر تمہارے دلوں میں رکھی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ محبت رکھ دی، لیکن جو ان کی محبت میں اتنا پڑا کہ محبت میں اندھا ہو کر آخرت سے غافل ہو گیا، تو اس کی آخرت برباد ہو گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ تو مال کا کثیر ہونا، مال کا زیادہ ہونا، یہ تو پیغمبروں کے پاس بھی رہا ہے، یہ تو پیغمبروں کے پاس بھی رہا ہے، لیکن وہ کبھی آخرت سے غافل نہ ہوئے۔ مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، لیکن مال کا زیادہ ہونا یہ حق پر ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر دور میں پیغمبر جو ہے تنگ دست بھی رہے، اللہ کے رسول جو ہے امیروں کی صورت میں بھی آئے ہیں، غریبوں کی صورت میں بھی آئے ہیں۔ ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے، اور بادشاہت بہت سارے پیغمبر ایسے جن کو بادشاہت نہیں بھی ملی، تو لیکن ان لوگوں نے زندگی ایسی گزاری، دنیا مافیا کے خزانوں کے ہوتے ہوئے یا پیشکشوں کے مل جانے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے دنیا کو ترجیح نہ دی آخرت کے مقابلے میں۔ آج میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہماری ساری کی ساری دوڑیں دنیا کے لیے، ہماری ساری کی ساری سوچیں دنیا کے لیے، آج ہمارے سارے کے سارے جھگڑے دنیا کے لیے، آج ہماری ساری کی سارے جو ہے تنازع جو پیدا ہو رہے ہمارے نفس کے خلاف، جو ہماری طبیعت کے خلاف جو کام جو ہے ہٹ کر ہوتا ہے، وہ جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی کے لیے صبر کو رکھا، اس کے لیے قوت برداشت کو رکھا، اس پر درجات کو رکھا۔ تو میرے رب نے یہ سارے راستے کھولے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کی زندگانی کا نفع ہے، لیکن ان چیزوں میں مشغول ہو کر تم آخرت سے غافل نہ ہو جانا۔ ان چیزوں کا استعمال جائز طریقے سے حصول کرنا، استعمال جائز طریقوں پر کرنا، تو اس کا حصول بھی حلال طریقوں سے ہو، اس کا تصرف بھی جائز کاموں پر ہو۔ اگر تم نے اس کا حصول بھی ناجائز طریقے سے کیا، خرچ بھی اس کا ناجائز جگہوں پر کیا، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ خرچ حصول کیا ناجائز طریقے سے تب بھی پکڑ ہے، خرچ کیا غلط جگہوں پر تب بھی پکڑ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا مواخذہ بھی کرنا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ مالدار، مال کا زیادہ ہونا اگر کسی کو مل جائے اللہ کی نعمت ہے، حلال طریقے سے جائز طریقے سے اگر کسی کو مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن یاد رکھو مال کے زیادہ ہونے کے باوجود بھی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ 500 سال عمراء کا طبقہ غرباء سے جنت میں جائے گا۔ 500 سال بعد جو ہے عمراء کا طبقہ غرباء سے جنت میں بعد میں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے یہ بھی عطا فرمایا۔ تو اللہ کی طرف سے جو نعمتیں مل جائے، چاہے مال دولت کی کثرت کی صورت میں ہو، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر ان کا خرچ صحیح جگہ پر ہو، ان کا استعمال صحیح جگہ پر ہو، تو یہ انسان کی آخرت اور دنیا
دونوں کو سنوار دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے دنیا کی لذات، دنیا کی خواہشات کا تمہارے سامنے تذکرہ تو کر دیا جن میں تم مشغول ہو، لیکن یاد رکھو یہ ساری کی ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگانی کا نفع ہے، اور واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے پاس جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کیا کچھ ملنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کا آگے تذکرہ فرما رہے کہ کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کی ایک جھلک بتلائی دکھلائی، اور کن کو ملنے والا ہے اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ تو فرمایا اے میرے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے دنیا کی چیزیں تو یہ ہیں جن میں تم مشغول ہو، جن کی محبت تمہارے دلوں میں سرایت کر گئی، لیکن یاد رکھو کچھ لوگ اور بھی ہیں جن کا میں تمہارے سامنے تذکرہ کرتا ہوں، اور وہ کون ہیں؟ اونبئکم، اے میرے پیغمبر ان کو آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کی، اس سے بہتر چیز کی کیا میں تمہیں خبر دوں جو بہتر ہے عورتوں سے، دنیاوی عورتوں سے، جو بہتر ہے دنیاوی اپنے اولاد سے، جو بہتر ہے دنیاوی مال و متاع سے، جو بہتر ہے سونے چاندی سے، جو بہتر ہے گھوڑوں سے، جو بہتر ہے مال مویشی سے، جو بہتر ہے زمین جائیداد کھیتی باڑی سے، اس سے بہتر میں تمہیں بتاؤں کیا چیز ہے اور کن کو ملیں گی؟ اس سے بہتر چیز کیا ہے، کن کو ملیں گی؟ تو ان لوگوں کو ملیں گی للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو ڈر کر زندگی گزارتے ہیں اپنے رب سے، کہ اپنے رب کا خوف ان کے دلوں میں سرایت کر گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے عند ربہم جنات، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ تجری من تحت الانہار، کہ ان کے نیچے سے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ رب العزت نے جنت کے اندر دودھ کی نہر رکھی، شہد کی نہر رکھی، صاف شفاف پانی کی نہریں رکھی۔ میرے رب نے جنت کے اندر شراب طہور کی نہر رکھی۔ وہ نہر ایسی نہیں ہے جیسے دنیا کی نہریں، دنیا کی نہریں ایسی ہیں کہ زمین کا اندر گڑھا ہوگا، زمین کی گہرائی کے اندر دریا ہوگا، نہر ہوگی، سمندر ہوگا، لیکن جنت کی نہریں ایسی ہیں وہ زمین کی سطح کے اوپر ہوں گی، زمین کی سطح کے اوپر دودھ کی نہر چل رہی، دودھ کی نہر بہہ رہی، زمین کی سطح کے اوپر پانی کی نہر جو ہے جاری ہے، زمین کی سطح کے اوپر، جنت کی زمین کے اوپر شراب طہور کی نہر جاری ہے۔ تو وہ نہر کیسی ہے کہ اس کے جو ہے اس کے بند جو ہے وہ جنت کے موتیوں کے ہوں گے، اس کے بند جو ہے اس کے کنارے جو ہے جنت کے موتیوں کے ہوں گے، اور اس نہر کے دودھ کی شکل میں ہے یا پانی کی شکل میں ہے یا شہد کی شکل میں ہے یا شراب طہور کی شکل میں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نہر کو ان موتیوں کے درمیان میں چلائے گا، اور وہ اس نہر کا حسن بڑھے گا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے جو آخرت کو ترجیح دینے والے ہیں، دنیا میں رزق کا حصول بھی حلال طریقے سے کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو ایسی نعمتیں ہیں، ایسے باغات ہیں کہ ان کے پھل اگر جنتی توڑے گا، ایک مرتبہ توڑا، دیکھا دیکھی دوبارہ اس جگہ پر پھل لگ جائے گا، نہ ختم ہونے والے پھل، نہ ختم ہونے والی ان کی لذتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا، جنت میں جو چلا گیا وہ کبھی واپس نکلے گا نہیں۔ جنت کو، جس جنتی کو نعمتیں مل گئی کبھی اس سے چھینیں گی نہیں۔ جنت کے اندر جانے کے بعد جنت کے محلات میں کبھی قدیم پنا نہیں ہوگا، پرانے نہیں ہوں گے، جنت کے حسن کبھی مدھم نہیں ہوگا، جنت میں جیسا چاہو گے زندگی گزارو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حساب کتاب بند ہو جائے گا، پکڑ دھکڑ ختم ہو جائے گی، اور جو ہے احکامات کا نفوذ ختم ہو جائے گا، انسان جو اپنی مرضی سے چاہے گا جنت کے اندر جو ہے ایسی جنت کے اندر عیش و آرام سے زندگی بسر کرے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوڑے ہوں گے پاکیزہ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، جنت کی حوریں ہوں گی، اور ایسی عورتیں ہوں گی کہ اللہ رب العزت کا کہ حبیب کا فرمان ہے کہ اگر سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیں، سورج جو ہے بے نور ہو جائے، جنت میں دنیا کی طرف جھانک لے، پوری دنیا جو ہے خوشبو سے معطر ہو جائے، مشرق کی طرف دوپٹہ لہرا دے، مشرق کی سمت جو ہے ساری خوشبو سے معطر ہو جائے، اپنا ایک لعاب دہن سمندر کے پانی میں ڈال دے تو پورے دنیا کے سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ تو میرا رب نے فرمایا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ایسے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی طرف سے یہ رضا ہوگی، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے بندوں کو، وہ دیکھ رہا ہے میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اللہ کے بندے ہیں کون؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت جوڑی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اصل اللہ کے بندے ہیں کون؟
کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ اب ان کے بارے میں بتلا رہا ہے کہ کون ایسے اللہ کے بندے جن کو یہ نعمتیں ملیں گی۔ اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں ربنا، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اللہ کے بندوں کے ہونے کی پہلی علامت کیا ہے؟ وہ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندے کیا ہوتے ہیں؟ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کی پہلی علامت اور نشانی کیا ہے؟ کہ وہ مومن ہوں گے، پکے مومن ہوں گے، ٹھکے مومن ہوں گے، کمزور ایمان والے نہیں ہوں گے، پکے مومن ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کے بندے وہ ہیں جو پکے مومن ہوں گے۔ اننا آمنا فاغفر لنا، پھر کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں بخش دے ذنوبنا، ہمارے گناہ۔ معلوم یہ ہوا گناہ انسان سے ہو سکتا ہے، انسان جس سے گناہ نہ ہو وہ انسان نہیں ہو سکتا، اور جس سے گناہ نہ ہو وہ پیغمبر یا فرشتہ تو ہو سکتا ہے، لیکن عام پیغمبروں کے بعد کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا جس سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو انسان جس سے گناہ ہو جائے اور گناہ ہو کر وہ توبہ کر لے، اللہ رب العزت کا ہاں وہ بہت ہی محبوب ترین انسان ہوتا ہے، جو گڑ گڑا کر اپنے رب کے سامنے دعائیں مانگے، مغفرت مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک سبق بھی دے رہے اور درس بھی دے رہے، سمجھا بھی رہے، اور نشانی اور علامت بھی بتلا رہے اپنے پیارے بندوں کی کہ ایمان بھی لاتے ہیں اور مغفرت بھی طلب کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا گناہ گار مومن بندہ بھی اللہ کو اس سے بھی محبت ہے، اللہ کو اس سے بھی محبت ہے، اور اس محبت میں اضافہ اور بھی تب بڑھتا ہے جب اللہ رب العزت گناہ کر لینے کے فوراً بعد توبہ کر لیتا ہے، مغفرت طلب کر لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں۔ تو لوگ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم مومن ہو گئے، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ بخش دے، وقنا عذاب النار، اور تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو دنیا کے مال و متاع میں مشغول ہو کر اندھے نہیں ہو گئے، بلکہ ڈر ڈر کر، سنبھل کر، اور جو ہے بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، غفلت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی ہو جائے تو فوراً نافرمانی کی بنا پر توبہ کرتے ہیں، گناہ کر لینے کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ رب العزت جو ہے خود اپنے بندوں کو پکار کر صبح کے وقت کہتا ہے کہ آؤ میرے بندو، حل من مستغفرین، کہ اگر ہے تم میں سے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے میرے بندوں میں سے کوئی ایسا، حل من مسترزقین ارزقہ، کہ مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت ہر صبح یہ اعلان کرتے ہیں، تو ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، ہم لوگ سوئے رہتے ہیں جس وقت میرا رب جو ہے ہم لوگوں میں اعلان کراتا ہے، جو مانگنے کا وقت ہے اس میں ہم سوئے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میرے بندے تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، پھر مغفرت طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، الصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں۔ کبھی ان کے کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اس پر صبر کیا، کبھی کوئی کاروباری پریشانی آ گئی، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، کبھی کوئی اپنا جدا ہو گیا، اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس پر جو ہے اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراضات نہیں، گلے شکوے نہیں، بلکہ صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں صبر کرنے والے۔ دکھ پر صبر ہے، تکلیف پر صبر ہے، حادثے پر صبر ہے، اپنے کے چھوٹنے پر صبر ہے، کاروباری نقصان پر صبر ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میرے رب کے حکم سے ہوا۔ والصادقین، اور صدقہ کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، عشر نکالنے والے ہیں، صدقہ فطر دینے والے ہیں، قربانی کرنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں نفلی صدقات کرنے والے ہیں، غریبوں محتاجوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ والقانتین، اور اطاعت کرنے والے ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ اطاعت کس کی؟ اللہ کی۔ اطاعت کس کی؟ پیغمبر کی۔ اطاعت کس کی؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی۔ اطاعت کس کی؟ تابعین تبع تابعین کی۔ اطاعت کس کی؟ فقہاء کرام کی۔ اطاعت کس کی؟ سلف صالحین کی۔ اطاعت کس کی؟ بزرگان دین کی۔ اطاعت کس کی؟ صلحاء کی۔ اطاعت کس کی؟ شہداء کی۔ اطاعت کس کی؟ متقی پرہیزگاروں کی۔ اطاعت کس کی؟ نیک بختوں کی۔ تو ایسے لوگ اطاعت کرنے والے ہیں۔ بیوی خامد کی اطاعت کر رہی جس میں اللہ کا حکم چھپا ہوا ہے، خامد جو ہے والدین کی اطاعت کرا جس میں اللہ کا حکم اس پر لاگو ہے، اولاد اپنے والدین کی اطاعت کر رہی جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، بیوی خامد کی اطاعت کر رہی جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔ نافرمانی میں اطاعت نہیں، اچھے کاموں میں اطاعت۔
جائز کاموں میں اطاعت، تو بیوی اطاعت کر رہی خاوند کی، خاوند اطاعت کر رہا والدین کی، اولاد اطاعت کر رہی والدین کی، بہن اطاعت کر رہی بھائی کی، بہن اطاعت کر رہی خاوند کی، تو جائز کاموں میں اطاعت کرنا، یہ ایسے لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ فرمایا اگلے لفظ کریمہ آیت کریمہ کے لفظ میں والمنفقین، اور خرچ کرنے والے ہیں، والصادقین، پیچھے صادق کا لفظ آیا، صادقین سچ بولنے والے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، قال منفقین خرچ کرنے والے، صادق کے منفقین خرچ کرنے والے، صادقین سچ بولنے والے۔ کیسا سچ؟ کیسا سچ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن بزدل نہیں ہو سکتا۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن خیانت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ خیانت کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو سچ بولنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے، سچ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سچ بولیں، سچ یہ بھی ہے گواہی کا گواہی کا سچ کے طور پر بولنا، سچی گواہی کا دینا، آپس میں معاملات کو سچ کے دامن تھام کر کرنا، تجارت ہو، معاملات ہو اور معاشرتی زندگی ہو، ہر لمحے جہاں بولنے کی نوبت آئے وہاں پر سچ کا ساتھ دینا، زبان سے سچ کا نکلنا، سچ کا ساتھ دینا، سچی گواہی دینا۔ تو جھوٹ جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرمایا کلا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو سچ بولنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی، اللہ کے بندوں کی صفاتیں بیان ہو رہی ہیں۔ سچ بولنے والا بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اطاعت کرنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، مال خرچ کرنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار طلب کرنے والے، معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے، بخشش چاہنے والے، بالاسحار، صبح کے وقت، رات کا آخر پہر، اس وقت میں اپنے رب سے مانگنا۔ اب ویسے اللہ رب العزت سے آپ صبح مانگے، شام کو مانگے، دوپہر کو مانگے، دن کو مانگے، رات کی تاریکی میں مانگے، دل کے اجالے میں مانگے، تنگی میں مانگے، خوشحالی میں مانگے، اور مجمع میں مانگے، تنہائی میں مانگے، تمہارا رب تمہاری پکار کو ہر وقت سنتا ہے تمہاری پکار کو، کبھی تمہارا رب تم سے غافل نہیں ہے۔ لیکن کچھ اوقات 24 گھنٹے میں ایسے ہیں جو میرے پیغمبر نے جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ان اوقات میں تم مانگو گے، تمہاری دعا جو ہے زیادہ اثر رکھے گی، تمہارا رب زیادہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اگر ان اوقات میں تم دعا مانگو گے۔ اور ان اوقات میں سے وقت کون سا ہے؟ صبح سحری کا وقت۔ ان اوقات میں سے وقت کون سا ہے؟ جمعے کی رات کا وقت۔ ان اوقات میں سے وقت کون سا ہے؟ عیدین کی رات کے اوقات۔ ان اوقات میں سے وقت کون سا ہے؟ خطبہ جمعے کے دوران دل میں دعا مانگنا، خطبہ جمعے کی ابتدا سے لے کر جمعے کی نماز کے اختتام تک، اس وقت تک دعا مانگنا۔ ان اوقات میں سے وقت کون سا ہے؟ عصر کی نماز، جمعے کے دن عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب کا وقت۔ اس وقت کے دوران دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، تو اس وقت کے اندر دعا مانگنا۔ یہ اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کے اندر، اللہ رب العزت نے سال بھر میں کچھ راتیں ایسی کی عطا فرمائی ہیں، کچھ اوقات ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جن اوقات کے اندر، جن راتوں کے اندر، جن اوقات کے اندر اللہ رب العزت سے مانگا جائے، اللہ تعالیٰ زیادہ فریاد کو سنتے ہیں، میرا رب ان کی زیادہ فریاد کو سنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے، جس طرح میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح کے وقت اللہ تعالیٰ ایک طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ حل من مستغفرین، ہے تم میں سے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کروں؟ حل من مرزقین ارزقہ، ہے تم میں سے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں؟ تو ہم پورے دن مارے پھرتے ہیں رزق کی طلب میں، رزق کے حصول کی محنت میں، اور ہم پورے دن تھکے ماندے واپس آتے ہیں۔ دن بھر 12 گھنٹہ ہم ڈیوٹی کر کر، مزدوری کر کر، محنت کر کر گھر میں واپس
آتے ہیں اور محنت مشقت اٹھاتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں، لیکن صبح کے وقت اٹھ کر اپنے رب سے گڑ گڑانے کو ہم مشکل سمجھتے ہیں، صبح کے وقت تہجد کی نماز پڑھنے کو ہم مشکل سمجھتے ہیں۔ تو ارادہ تو کرو، نیت تو کرو، تم جب نیت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اور جو ہے تمہیں تمہاری دعائیں مانگنے کی تمہیں موقع بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد اللہ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، خود ہی میرا رب جو ہے گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر فرمایا والملائکۃ، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، کس چیز کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولِي الْعِلْمِ، اور علم والوں نے بھی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ علم والا میرا رب ہے۔ اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا پیغمبروں کو، تو علم والے کون ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ پیغمبروں سے علم ملا، ان کے اصحاب کو سب سے زیادہ پیغمبروں میں علم رکھنے والے آخر الزماں پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے بعد پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ علم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام پیغمبروں کے پاس، پھر جو ہے حضرات صحابہ اکرام کے پاس، پھر تابعین تبع تابعین سلف صالحین فقہاء عظام، اور اسی طرح پر جو ہے اکابرین امت، بڑے بڑے اللہ کے ولی ایسے گزرے جن کے پاس علم کا سمندر تھا، علم کے پہاڑ تھے، فقہاء اکرام جن کے پاس علم کا سمندر تھا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے یہ علم والے لوگوں نے گواہی دی، علم والے لوگوں نے گواہی دی، پیغمبروں نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کے اصحاب نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تابعین نے گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تبع تابعین سلف صالحین فقہاء عظام سب نے گواہی دی، پوری دنیا کے ایمان والوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہ علم والے قائما بالقسط، عدل پر قائم رہے، انصاف پر قائم رہے، ایسے لوگ، ان لوگوں نے گواہی دی لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کیا گواہی دی؟ لا الہ الا ہوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس چیز کی گواہی دی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کہتا ہے واقعتاً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اپنے دلوں میں اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، پھر بھی ہم نے اپنے دلوں میں اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے۔ آج ہمارا خدا بن گیا، آج ہمارا جو ہے مصنوعی خدا بن چکا ہے ہماری خواہشات، آج ہماری مصنوعی خواہشات بن چکی ہیں، ہماری اولادیں، ہمارا گھرانہ، ہماری جائیداد، ہماری دولتیں، یہ ہماری مصنوعی خواہشات بن چکی ہیں، اور ہم ان کو اپنا خدا مان کر ان کے تابع میں زندگی گزارے، ان کی اتباع میں زندگی گزارے۔ مال جیسے بھی آئے حاصل کرنا ہے، مال جیسا بھی آئے حاصل کرنا ہے، زندگی جیسی بھی گزرے اچھی گزارنی ہے، عیاشی میں گزارنی ہے، نافرمانی میں گزارنی ہے، معصیت میں گزارنی ہے۔ آج ہم نے اپنے دل کے اندر مصنوعی خدا بنا لیے، اور ان مصنوعی خداؤں کے ہم اتباع میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جو حقیقی خدا تھا، جو ہمارا رب تھا، اللہ کی ذات، ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ اگر ہم اس کو حقیقی خدا سمجھتے تو ہم اس کے اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتے، اس کے پیغمبر کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تنازع پیدا ہو جاتے ہیں، سالوں سال گزر جاتے ہیں، بات کرنا گوارا نہیں کرتا، بچوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، خواتین پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، جائیداد پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اللہ کے گھروں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، مال مویشی پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، سونے چاندی پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بینک بیلنس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ بربادی ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک سزا ہے جو گناہ کی صورت میں ابھر کر آتی ہے، تنازع کی صورت میں، تنازع کی شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ معصیت کی جب کثرت ہوتی ہے، اللہ کے حکموں سے جب دوری ہوتی ہے، رزق حلال سے جب دوری ہوتی ہے، پھر اللہ رب العزت ایسا سکون کو چھینتا ہے کہ گھر کے اندر سے ہی بربادی کی ابتدا ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ہی دشمن بن جاتے ہیں، فیملی کے اندر ہی دشمن بن جاتے ہیں، اور وہیں سے تنازع کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو غیر اپنے ہی لوٹنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ہی کو دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے اس طرح اس کی پکڑ کی ابتدا کرتے ہیں، اس طرح اس کی سزا کی ابتدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے رب کے حکموں کو پورا کریں، اپنے رب کی اتباع میں زندگی گزاریں، نبی کی سیرت میں زندگی گزاریں۔ ہمارے گھروں میں قرآن کے چرچے ہوں، ہمارے محلوں میں قرآن کی فضائیں ہوں، ہماری مسجدیں
قرآن سجدوں سے آباد ہوں، ہماری مسجدیں جو ہے تلاوت قرآن سے آباد ہوں، ہمارے گھر جو ہے تلاوت قرآن سے آباد ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس رزق کا ذمہ لیا وہ تو مل کر ہی رہے گا، اسے پوری دنیا کی طاقت بادشاہ چھین نہیں سکتے۔ جو ہمیں ملنا ہے ہم اللہ کے لیے کریں، جس مقصد کے لیے ہمارے رب نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ وہ مقصد ہے اپنے رب کی عبادت، وہ مقصد ہے اپنے رب کی عبادت۔ تو اس عبادت میں زندگی گزاریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارا رب کی رضا کس میں ہے؟ ہمارا رب کی رضا اس میں ہے جو میرے ربی نے طریقے بتلائے۔ میرے ربی کی جو زندگی ہے اس زندگی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں رب کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے عشق عطا فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت